نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ کئی مسئلے بہت ہی حساس اور گمبھیر نوعیت کے ہوتے ہیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فقط مسائل کا حل کرنا اگر ہماری استعداد نہ بھی ہو تو ہماری نیک تمنائیں اور حسن نیت بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی ہم خیر کا کام کرتے ہیں اس کو لازماً انشاءاللہ ہم اللہ کے پاس موجود پائیں گے۔ کوئی بھی کام ہمیشہ نیت سے، احساسات سے اور درد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی المیے کے بارے میں درد پیدا ہو جائے اور اس کے بارے میں اپنے درد کا اظہار کرنا شروع کر دے تو بالآخر منطقی طور پہ اس قضیے اور اس اہم ایشو کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ پبلکلی یا بآواز بلند ایسی بات کو پسند نہیں کرتا جس میں سوء یعنی ایسی بات موجود ہو جو عام طور پہ اخلاقی قدروں سے ہم آہنگ نہ ہو۔ لیکن اگر مظلوم شخص ایسی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کو ناپسند نہیں کرتے، اس لیے کہ مظلوم کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اخلاقی اسالیب کی اگر وہ پوری کی پوری پابندی نہیں بھی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو جانتے ہوئے اس کے اوپر مواخذہ نہیں فرماتے۔ محترم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میرا بڑا ہی گہرا تعلق تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم چچا اور بھتیجے کے رشتے میں پروئے رہے۔ چنانچہ جب آصف لقمان بھائی نے قضیہ فلسطین کے حوالے سے مجھے یہاں پر اپنی معروضات کو رکھنے کی دعوت دی تو میں اس احساس کو بھی اپنے دل میں لیے ہوئے یہاں پہ آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی امت کے ایشو سے متعلق بڑا ہی درد ہوتا تھا، اور آج میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اس درد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے جس کو آج امت محسوس تو کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمران اس کی ادائیگی یا اس کے اظہار کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں قضیہ فلسطین کئی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ پہلی بات تو ایک جان کی قیمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر بڑی ہی محترم ہے۔ انسانی جان کا عالم تو یہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ذی روح اور ہر جاندار کے اندر بھی اس کے اوپر رحم کرنے کی صورت میں اجر بھی رکھا ہے اور اپنا فضل بھی رکھا ہے۔ وہ فاحشہ عورت جو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی تھی، اس کے واقعے کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت موجود ہے کہ آج ہمارے بھائیوں کا لہو فلسطین میں گر رہا ہے، لیکن آج ہم اس طوائف یا فاحشہ عورت والا درد بھی اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہے، اور مسلمانوں کے لیے نہیں کر رہے۔ انسانیت کے تقاضے سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان مظلوم ہو ہمیں اس کے کام آنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیغام ہے، اور آپ نے اپنے عہد مبارک کے اندر کسی شخص کے ساتھ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ اس کا عدل والا معاملہ، انصاف والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ انسانیت کے ناطے تمام انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے حوالے سے وہ اس قضیے کے اوپر ایک محتسب کا کردار ادا کریں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے اقوام عالم کا ضمیر جو ہے اس اعتبار سے بڑا ہی جانبدار ہے۔ جب کہیں ظلم کا نشانہ بننے والی کوئی مسیحی برادری، کوئی لبرل یا کوئی ایسا شخص ہو جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو تو اس کے بارے میں ان کے ترحم کے جذبات ابل ابل کر سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب کہیں کسی بھی مقام کے اوپر مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں تو الکفر ملت واحدہ کا کردار بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس موقع پہ NGOs بھی خاموشی کو اختیار کر لیتی ہیں، مسیحی لیڈر بھی خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں، UNO بھی خاموشی کو اختیار کر لیتی ہے۔ حالانکہ انسانیت کا درد ہر زندہ ضمیر میں ہونا چاہیے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ان کے حکمرانوں کا یہ دورہ معیار جو ہے آج ان کے نوجوانوں کو اور ان کے جو طلاب ہیں ان کے سامنے بالکل منکشف ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوان جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں اور جو مصلحتوں کے اسیر نہیں ہوئے، وہ بھی اہل فلسطین کے درد کو محسوس کر رہے ہیں، اور اس درد کی نسبت کسی مذہب کے ساتھ نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ ہے۔ تو اہل پاکستان کو پہلی ہمدردی جو اہل فلسطین سے ہونی چاہیے وہ انسانیت کے ناطے ہونی چاہیے، اور دوسری ہمدردی ان کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور انسانی بھائی چارے کے بعد ایمانی بھائی چارہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم ہو، ستم ہو، زیادتی ہو، تو اس کے اوپر درد کو محسوس کرنا، اس کے کام آنے کی تمنا کرنا، اور حدیث پاک کے مطابق کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، اگر کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی اہل فلسطین، اہل کشمیر اور اہل برما کا درد لازماً موجود ہونا چاہیے۔ اہل فلسطین کا درد اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر آج رشتہ اخوت جو مسلمان کا مسلمان سے ہونا چاہیے وہ کہاں پر ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ مسلمان کی حالت یہ ہے، کابل میں لگنے والا زخم جو ہے اس کی کسک لاہور کے مسلمان کے دل میں بھی ہونی چاہیے، پشاور کے مسلمان کے دل میں بھی ہونی چاہیے، کراچی حیدرآباد کے مسلمان کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ تو دوسرا تعلق جو ہمارا فلسطینیوں کے ساتھ ہے وہ ایمانیات کا ہے، اور ایمانیات کا تعلق دنیا کے کسی بھی مقام پہ اوپر ہونے والی زیادتی کے ساتھ ہو، مسلمان اس کی درد کو لازماً محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو، یا افغانستان کا کوئی مسلمان ہو، یا کشمیر کا کوئی مسلمان ہو، یا برما کا مسلمان، یا بنگال کے اندر بہنے والا لہو ہو، اس کی درد لازماً ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ لیکن کئی مرتبہ ایمانی تعلق کے ساتھ ساتھ کچھ تعلقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پس منظر میں ایک بڑی مضبوط تاریخ موجود ہوتی ہے۔ جس وقت ہم برما کی بات کرتے ہیں تو برما کے ساتھ ہمارا رشتہ یا کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ، اس کی تاریخ کے پیچھے تقدس کی وہ داستان موجود نہیں جو تقدس کی داستان اہل فلسطین کے ساتھ ہمارے تعلق کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے موجود ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہماری بڑی ہی گہری تاریخی نسبتیں ہیں۔ فلسطین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کی دعوت توحید کے حوالے سے کی جانے والی جد و جہد کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ الحرام کو ایک مقام عطا کیا ہے، اسی طرح القدس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے، اور یہاں پر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے سردار بیت اللہ کی تولیت کے فریضے کو انجام دیتے رہے، اور اس علاقے کے اندر انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ دین کی دعوت و توحید کی دعوت کو دیتے رہے۔ چونکہ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترکے کے حوالے سے خصوصی نسبت ہے ارض فلسطین کے ساتھ، اور دوسری نسبت تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت کائنات کے سب سے بلند معجزے یعنی معراج کے ساتھ نوازا تھا، تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو منزل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس دعوت کی کنٹینیوشن کے طور پہ پیش کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی دعوت تھی، اس لیے کہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، کل ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں نے رسولوں کے دین کے اندر کسی یونیک چیز کا آغاز نہیں کیا، بلکہ میری دعوت اسی دعوت کی کنٹینیوشن ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام دیتے رہے، کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت کی بنیاد توحید تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر تو صحابہ کرام کی امامت فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحن بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو آپ کی امامت میں جمع فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ آج آپ فقط آنے والوں کے امام نہیں رہے بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ ہماری تیسری نسبت ارض فلسطین کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم جو مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، وہ اس کی چابیوں کو لینے کے لیے خود گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے اس کی چابیوں کو اہل کتاب سے حاصل کر کے اس مرکز کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے ساتھ بالکل متصل دور ہی کے اندر سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور چوتھی نسبت اس کی جو ہماری تاریخی اعتبار سے اس زمین کے ساتھ ہے وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے۔ حضرت صلاح الدین تاریخ کے ایک ایسے عظیم کردار ہیں
کہ مغربی مفکرین نے جتنی کتابیں آپ کی ذات کے بارے میں لکھی ہیں کم شخصیات کے بارے میں لکھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے مسلمانوں کو مزاحمت کا درس دیا، آپ نے مسلمانوں کو جدوجہد کا درس دیا، آپ نے مسلمانوں کو جہاد کا سبق دیا، اور آپ نے مسلمانوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ ہمیں اپنے حق کو لینے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی اعانت کے لیے اور ارض مقدس کو پنجائے صلیب سے آزاد کروانے کے لیے کوئی بھی قربانی اگر دینا پڑی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ کروسیڈز اور صلیبی جنگیں اس مزاحمت کے دور کی یادگار ہیں، اور در حقیقت چابی آج بھی وہی ہے جس کے ساتھ تالا القدس کا اس وقت کھلا تھا، آج بھی تالا اسی چابی کے ساتھ کھل سکتا ہے۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا، یا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول طاؤس اور رباب باہر۔ اصل میں آج ہم جہاد سے دور ہیں، آج ہم مزاحمت سے دور ہیں، آج ہم اخوت کے جذبات سے دور ہیں، اور چلتے چلتے ایک آیت قرآنی اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایسا وعدہ کیا جو وعدہ فقط قرآن میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ کا سچا وعدہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کو جنت ضرور دے گا ان کی مال اور جانوں کی قربانیوں کے بدلے۔ اور یہ وعدہ اللہ کا فقط قرآن میں نہیں آیا بلکہ تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے سچا وعدہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج امت نے جس سبق کو فراموش کر دیا، حضرت رسول اللہ کی حدیث یاد آتی ہے کہ جس وقت تم بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور اینا کی تجارت میں مشغول ہو جاؤ گے اور اپنے دین کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور تم اس ذلت سے اس وقت تک نجات حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے۔ آج ہم مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن مٹھی بھر یہودی ہمارا استہزاء کر رہے ہیں، ہمیں موک کر رہے ہیں، ہماری جو ہیں تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درس جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جہاد کو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کرنے کے بارے میں فقہی اور علمی مباحث موجود ہیں، لیکن ریاست سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اعلان جہاد کرے، اس میں مسلمان حق بجانب ہیں، اور اس قسم کے فورمز کی توسط سے ہمیں یہ مطالبات اپنے اپنے مسلمان حکمرانوں کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے کام آنے کے قابل ہو سکیں۔ ہمارا ان سے جو انسانی تعلق ہے، جو ایمانی تعلق ہے اور جو تاریخی تعلق ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے یا دنیا کا کوئی پراپیگنڈا جو ہے اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مظلوم فلسطینیوں کی اعانت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔